تے انہاں نو بلا کے پوچھ لیا کہ پاکستان تانوں اس واسطے دتا سی کہ 70,000 ہندو تے سکھ عورتاں مسلماناں دیاں چک کے لے گئے تے ہندو تے سکھ جمدیاں رہیاں تے تسی اپنے میزائل تے جناب اپنے سارے ایٹم بم بچا کے تے ہندوؤں نال یاری پینگا پڑھاندے رہے. وہ عورتاں جو ہندو سکھ جمدیاں رہیاں تے ہر روز وہ دیواراں نال کن لاندیاں سن کہ ہنے کوئی محمد بن قاسم آ رہا, ہنے کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہا, ہنے محمود غزنوی دے گھوڑے آ رہے. تو کی جواب دین گے انہیں 70,000 مسلمان عورتوں نے؟ یہ 14 اگست منا دین. ہاں جی 14 اگست منا دین نوجوان منڈے, اے 14 اگست منا دین اپنے جناب موٹر سائیکل دیاں کپیاں کاٹ کے مار روڈ تے نچ دین. پاکستان اس لیے بنا تھا تسی مار روڈ تے نچ. میرے نزدیک 14 اگست منانے کا یہ مطلب ہے کہ 70,000 دوپٹے ٹنگو مار روڈ دے درختاں نال, پھر وہ دوپٹے ٹنگ کے اتنے پاکستانیاں نو لگاؤ. اے جڑے منڈے جڑے نچ دین تے بکواس کر دین تے تھر دے وچ 316 بچے مر گئے 4 مہینے تے دوائی دے پیسے کوئی نہیں تھر وچ. تسی پاکستان تو بنایا سانو مڑ کے کہتے جی سی آئی ڈی والے تے بک بک جا کے تے بیعت ملک خادم یہ بات کر رہا تھا اور تمہارے باپ کی تعریف کرے. پاکستان اس لیے بنا حکمران 65 لاکھ کی گھڑیاں باندھے اور تھر کے اندر بچوں کو دوائیاں نہ ملے. اور تھر کوئی برما نہیں ہے, تھر کوئی عراق نہیں ہے, تھر کوئی افغانستان نہیں ہے. گفتار سیاست میں چلو تم نے تو علیحدہ ملک بنائے, عراق کے مسلمانوں کے پاس کیا گزری تمہیں سے کوئی غرض نہیں, افغانستان میں کیا گزری تم مخبریاں کرتے رہے چلو تمہیں سے بھی کوئی غرض نہیں. اور مصر کے اندر بچوں اور عورتوں پر جنرل سی یہودی نے ٹینک چڑھا دیے چلو تمہیں سے بھی کوئی غرض نہیں. اور داعش نے قیامت ڈھا دی ملک شام کے اندر چلو تمہیں سے بھی کوئی غرض نہیں. کوئی بات نہیں, ساری باتیں حضرت خالد کے مزار پر میزائل گرے چلو تمہیں سے بھی کوئی غرض نہیں کیونکہ مشرف تو بڑا قیمتی تھا اس کو تو تم نے بچا لیا. خالد بن ولید تو خدمات ہی کوئی نہیں نا. ہاں خالد بن ولید کی اسی جنگ موتا میں 9 تلواریں ہاتھ سے ٹوٹی. اسی جنگ موتا میں خالد بن ولید ہی 3,000 لشکر کو بچا کر واپس لائے تھے. اور رسول اللہ نے اس موقع پر خالد بن ولید کا یہ کارنامہ 9 تلواریں ٹوٹی خالد بن ولید کے ہاتھ میں. ہاں جی خالد بن ولید کا تو احسان ہی کوئی نہیں نا, جن کا احسان رسول اللہ نے مانا تھا. فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ, فرمایا خالد اللہ دی تلواراں وچ ایک تلوار ہے. تمہارے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ تھر کے بچے مرتے رہے اور حکمران ایک ایک کھانے میں 2-2 لاکھ کا پیسے اڑائیں, قوم کے خزانے لٹائیں اور بھور بن میں جناب جا کر ہریری سے اور پائے کھائیں اور وہ تھر کے بچوں کو دوائیاں بھی نہ ملے. مولوی خادم یہ بھی بات کرے تو یہ سیاست ہو گئی. ہاں جی کیونکہ ہم ہیں جو غیر سیاسی. ہاں کیا بیان کرے کہ لوٹے اور بسترے اٹھاؤ گلی گلی پھرو اور کہو کہ یہ مسکین دین ہے. شاہ جی کے ابا جی کہتے تھے میں اس دین کو نہیں مانتا جس دین کے اندر پاور ہی کوئی نہیں. ہاں دین تو رسول اللہ کا پاور والا ہے. ہاں رسول اللہ کا دین جو ہے وہ تو پاور والا ہے. ہاں اگر کوئی ظالم حضور کے دین کے سامنے آئے اور تو اگر وقت نہ ہو تو صحابہ سمندروں میں ایسے گھوڑے ڈال دیتے ہیں. ہاں اگر وقت پل بنانے کا نہ ہو تو جناب ویسے گھوڑے ڈال دیتے ہیں. اور طارق بن زیاد تو صحابی نہیں تھا, اس نے تو ویسے کشتیاں جلا دی تھی. اقبال کہنا طارق چوں بر کنارہ اندلو سفینہ صوف گفتن کارے تو بنگاہ خردست دورے و سواد وطن و باز چوں رسیم. اس نے کہا کہ جناب طارق نے جب کشتیاں جلائی انہوں نے کہا یہ کوئی عقل مندی ہے, کوئی عقل مندی ہے, وطن اسی دورا کشتیاں تو کیوں جلا دیتیاں دورے و سواد وطن و باز چوں رسیم. اور ترک سبب سے روح شریعت کو جا رواست, انہوں نے کہا شریعت کتنے لکھا کشتیاں جلانا. اے گل کر دیتی لشکر سارے نے کوئی کشتیاں تو کیوں جلائیاں. اقبال کہنا طارق بن زیاد نہیں کیا حالات نہیں ٹھیک. انہوں نے یہ کیا نا حالات نہیں ٹھیک کہ طارق خندید طارق ہس پیا, طارق ہس پیا وہ دست خیش بر شمشیر برد اپنے ہاتھ تلوار نپی. انہوں نے کہا ایویں چلے ہو ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. یہ بات ہے